السلام علیکم ویورز، دس از می ایمن نیازی۔ ہم سب جو پاکستان میں ہونے والی سرجری کی بات کر رہے تھے، تو اب جو ہے پہلی سرجری کر دی گئی ہے چیئرمین محسن نقوی کی جانب سے۔ جو میٹنگ کی گئی ہے گزشتہ روز گیری کرسٹن اور جیسن گلسپی سے، مین جو ڈسکشن رہی ہے وہ گیری کرسٹن کے ساتھ ہی، اور اس میں جو ڈسکشن بھی کی گئی، جیسے آپ کو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹیم کمبینیشن کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اور ایک جو ڈیٹیل رپورٹ گیری کرسٹن نے پیش کی تھی۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی سرجری ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جی سلیکشن کمیٹی میں، اور دو جو امپورٹنٹ نیمز ہیں ان کو سلیکشن کمیٹی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ نیم کون سے ہیں کو بتاتی چلوں، وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو سلیکشن کمیٹی سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پی سی بی چیئرمین کی جانب سے ان کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا گیا ہے کہ آپ کی جو خدمات ہیں اب ہمیں مزید نہیں چاہیے ہیں۔ وہاب ریاض کی بات کی جائے تو وہ ٹیم مینیجر کی حیثیت سے بھی گئے تھے، سینئر ٹیم مینیجر تھے، تو ان کی اس سے بھی چھٹی ہو چکی ہوئی ہے، اور جو ایک اعتماد ظاہر کیا جا رہا تھا محسن نقوی کا وہاب ریاض کی جانب، وہ جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ اور جس طرح سے ٹی20 ورلڈ کپ میں پرفارمنس رہی ہے پاکستان کی، کہ پہلے یو ایس اے سے میچ ہارے ہیں، اس کے بعد انڈیا سے میچ ہارے، تو اس کے بعد سے جس طرح پاکستان نے سپر 8 مرحلے میں کوالیفائی نہیں کیا، اور جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھیں کہ کس طرح سے ایک گروپنگ نظر آ رہی ہے، مڈل آرڈر ہمارا کسی کام کا نہیں ہے، تو اس کے بعد سے محسن نقوی نے کہا تھا کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ صرف اور صرف مائنر سرجری ہی کرنی پڑے گی، لیکن یہاں پہ جو ہے ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو یہاں پہ مسٹیکس ہیں، جس طرح سے ٹیم کمبینیشن بنایا گیا ہے، جو غلطیاں کی گئی ہیں، محسن نقوی نے کہا کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ کہاں کہاں پہ مسٹیکس ہیں اور ان پہ ایکشن لیا جائے گا۔ اور ذرائع کے مطابق یہ بھی پتہ چلا ہے کہ محسن نقوی نے، اور جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو منمانی ہے وہ کی گئی ہے وہاب ریاض کے اور عبدالرزاق کی۔ عبدالرزاق جو ہے وومن ٹیم کے بھی سلیکٹر ہیں، تو ان کو وہاں سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے، اور وہاب ریاض کو جو دونوں پوزیشنز دی گئی تھیں، ممبر آف جو سلیکٹر کمیٹی کے ممبر تھے، اس کے علاوہ جو سینئر ٹیم مینیجر کی حیثیت سے بھی انہوں نے دورے کیے ہیں، ان کی حیثیت سے ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم بات بھی کریں پاکستانی ٹیم کی، اور جو ایک پاکستانی ٹیم کی ہار تھرو آؤٹ چلتی آ رہی تھی، کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ ہوم سیریز ہوئی ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ، اس میں بھی آپ نے جو کہتے ہیں نا ایک مرا کے آپ نے اپنی سیریز ایکول کی ہے۔ اس کے بعد آئرلینڈ آپ گئے ہو، آئرلینڈ میں آپ نے ایک میچ ہارا ہے، دین جب انگلینڈ کے ساتھ آپ کے میچز ہوئے ہیں وہ آپ نے ٹوٹل سیریز ہی ہار لی ہے۔ آپ نے کتنا ٹائم بھی لگایا ٹیم اناؤنس کرنے میں کہ ورلڈ کپ کے لیے کیا اسکواڈ ہوگا، اور جب آپ نے اناؤنس بھی کیا تو وہی سیم پلیئر جو ہیں آپ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بڑی اچھی کنفیوژن کریٹ ہو چکی تھی کہ یار جو یہ ایک ہار آتی جا رہی ہے، تو کیا آپ آگے ورلڈ کپ میں بھی اسی طرح سے پرفارم کریں گے؟ تب بھی بہت بڑا جو ہے کرٹیسائز کیا گیا، لیکن جو ہے اب سلیکشن کمیٹی نے جو اپنی اناؤنسمنٹ کر دی تھی اسکواڈ کے والے سے، وہ تو لے کے چلنا ہی تھا، اور جو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا ہے وہ ہمیں ورلڈ کپ میں وہ دیکھنے کو ملا ہے کہ کس طرح سے ٹیم نے پرفارمنس کی ہے، اور کس طرح سے جو ہے ورلڈ کپ میں باہر ہوئے ہیں اتنی ارلی سٹیج پہ۔ تو اس کے بعد جو سب سے زیادہ کانفیڈنس بھی تھا وہ وہاب ریاض پہ تھا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک جو سلیکشن کی ہے، اس کے بعد جو این او سیز بھی دلوائے ہیں پلیئرز کو، پھر فیملیز کے ساتھ جو ہیں انہوں نے سب نے ٹور کیے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک میجر جو سرجری ہے وہ اب کر دی گئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سرجری کرنا بہت زیادہ ضروری تھی، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو آج سے 4 ماہ پہلے جب محسن نقوی نے یہ سلیکشن کمیٹی بنائی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو ہم فری ہینڈ دیں گے، آپ جو ہیں 7 ممبر جو اس میں شامل ہیں ایک اچھی ڈسکشن کریں، اس کے بعد جو ہوگا آپ اس کو اناؤنس کریں۔ تو اس میں جو سب کی انوالومنٹ ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ یہی لگ رہا تھا کہ جو وہاب ریاض ہیں اور جو پرومیننٹ یہ جو 2 نیم تھے عبدالرزاق، ان کی طرف سے ہی زیادہ جو نیمز ہیں وہ سامنے پیش کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اب جو محسن نقوی ہیں انہوں نے چھریاں تیز کر لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جہاں پہ جو غلطی ہوگی اس کا احتساب لیا جائے گا۔ تو اب محسن نقوی نے جو ہے پہلا سٹیپ لے لیا ہے، پہلی سرجری کر دی ہے کہ وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو جو ہے ٹیم کی سلیکشن کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور جو باقی عہدہ تھا ان سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ اب جو باقی 2 نام ہیں محمد یوسف اور اسد شفیق کا، ان پہ کانفیڈنس جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے اس کمیٹی میں ابھی بدستور رکھا جائے گا، اور جو باقی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بھی سامنے آتی جائیں گی۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ محسن نقوی کا یہ والا جو سٹیپ ہے
بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور ہم اگر بات بھی کریں جس طرح وہاب ریاض نے ایک اپنی رپورٹ جب پیش کیا ورلڈ کپ ہارنے کی، اس میں پرفارم برا کرنے کی، تو وہاب ریاض نے ایک طرح سے سارا ملبہ جو ہے شاہین شاہ افریدی پہ ڈال دیا تھا کہ ان کی طرف سے بیہیویئرل ایشوز آ رہے تھے یا کوآپریٹ نہیں پراپر کر رہے تھے، باقی کچھ پلیئرس بھی انہوں نے سارا ملبہ ڈالا۔ تو اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عماد وسیم اور محمد عامر نے اپنی ریٹائرمنٹ لے کے جب وہ واپس آئے ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاب ریاض جو ہے ان کو واپس لے کے آنے والے تھے، اور جب یہ دو ریٹائرڈ پلیئرز واپس ٹیم میں آئے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ٹیم میں نظر آئے ہیں، اور عوام کی جانب سے بھی بہت بڑا ایک کرٹیسائز کیا گیا وہاب ریاض کے اس ایکشن کو کہ دو ریٹائرڈ پلیئرز کو آپ ٹیم میں کیوں شامل کر رہے ہیں، جو ینگ پلیئرز ہیں، جو ٹیلنٹڈ ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، اس کو اسکواڈ میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جو وہ ان کا ایک ڈیسیجن تھا ان کو واپس لے کے آنے کا، پھر ٹیم میں ایک انڈرسٹینڈنگ لیول نہیں تھا، گروپنگ ہوئی، پولیٹکس چلی گئی ہے، کیپٹن کو نہیں سنا گیا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب سپر اوور جو ہے اظہر محمود چاہتے تھے کہ جی آپ ان کو کھلائیں، محمد عامر سے کروایا گیا، شاداب کو کھلوایا گیا، لیکن بابر اعظم چاہتے تھے کہ جو ابرار احمد ہیں ان کو شامل کیا جائے، لیکن وہاب ریاض کی جانب سے جو ہے بار بار شاداب خان کو موقع دیا گیا۔ پھر کی ٹیم کمبینیشن اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں اعظم خان کی سلیکشن بہت بڑا سوال نشان تھی۔ عثمان خان نے اگر پی ایس ایل میں 2 سینچری کر دی ہے تو ان کو انہوں نے ٹیم میں شامل کر لیا، لیکن جو باقی پلیئرز ہیں، عبداللہ شفیق ہیں، محمد حارث ہے، ان کا کیا قصور تھا کہ آپ نے ان کو اسکواڈ میں شامل نہیں کیا ہے؟ تو جو ڈومیسٹک ایک پلیئر کھیل رہا ہے اس کے ساتھ بھی یہ زیادتی تھی، اور اس کے علاوہ باقی بھی بڑے پلیئرز ہیں جن کی جو سلیکشن ہے اس پہ سوال نشان جو ہے وہ ریز کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو وہاب ریاض ہیں محسن نقوی کے بہت زیادہ کلوز ہیں، جس طرح سے جب محسن نقوی چیف کیئر ٹیکر تھے، چیف منسٹر تھے پنجاب کے، تو اس کے بعد جو محسن نقوی نے جو ہے وہاب ریاض کو مشیر بنا دیا تھا سپورٹس کا، اور اس کے بعد بھی ان کے پاس جو ایک کمیٹی کا جو وہ ایک طرح سے ہیڈ ہوتے ہیں وہ وہی تھے، وہاب ریاض سارے معاملات دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بعد میں بن کے جب وہ وزیر داخلہ بنے، اس کے بعد جب ان کو پی سی بی چیئرمین بنایا گیا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو چیف سلیکٹر سے ہٹا کے یہاں پہ ایک ممبر آف سلیکشن کمیٹی بنا دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ جو مین ڈیسیجنز بھی لے رہے ہیں وہ وہاب ریاض لے رہے ہیں، تو وہاب ریاض کے جو فیصلے ہیں وہ ہمارے اب سامنے ہیں، اور جو اس کا نتیجہ بھگتا ہے وہ پوری ایک صرف ٹیم نے نہیں، وہ اس قوم نے بھی بھگتا ہے کہ جو ایک عوام ایک انتظار میں ہوتی ہے کہ ہمیں ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی، تو وہ جو ہے ایک بڑا اچھا خاصا جو ہے کہتے ہیں دیوالیہ میں کہوں گی کہ ہوا ہے کہ ہماری جو بار بار ایک ہار ہوتی آ رہی ہے۔ 2022 کا ہم نے جو ورلڈ کپ اس میں فائنل کھیلا ہے تو وہ والی پرفارمنس کہاں تھی؟ یہ تو وہ ٹیم کمبینیشن نظر ہی نہیں آ رہا تھا جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تھی، آپ میں یونٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سو اب جو ہے محسن نقوی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کو فارغ کر دیا گیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح ٹیم سلیکشن میں جو کچھ پلیئرز شامل کیے گئے تھے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا، اور ایکشن لینا لازمی ہے۔ جن لوگوں نے گروپنگ کی ہے، جنہوں نے پولیٹکس کی ہے، ان کے خلاف بھی محسن نقوی کو چاہیے کہ وہ ان کو بھی ان کے حوالے سے بھی فیصلہ کریں، اور اگر یہ فیصلے اب نہ کیے گئے تو آنے والے کچھ دنوں میں جو پاکستان کرکٹ ہے اس کا تو واقعی دیوالیہ ہی ہو جانا ہے۔ سو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے کہ محسن نقوی کا یہ ایکشن آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیو اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔